شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بلال صاحب تھکے ماندے گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کا 12 سالہ بیٹا عمر اپنی ماں سے الجھ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی، آج موڈ خراب کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پاپا، ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ 10-12 دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہیں۔ آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ عمر کے پاپا نے کہا۔ ہونا کیا ہے، ہم ماما سے پاکٹ منی مانگیں تو 10 روپے پکڑا دیتی ہیں۔ اگر کہیں کہ 10 روپے سے کیا آتا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہیں، کوئی بینک کے مالک نہیں۔ بھائی، مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے بھی غنیمت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آنٹی کے بچوں کو تو 20 روپے دیتی ہیں اور نان، چنے، دہی بھلے اور بریڈ بھی کھلاتی ہیں۔ بلال صاحب نے جواب دیا، بھائی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اپنی پاکٹ بھی دیکھنی چاہیے۔ آپ کی سیلری میں 20,000 روپے ہیں، اگر ان پہ 2,000 خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینے کے آخر پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نو ٹینشن، ادھار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب سیلری آئے گی انہیں دے دیں گے۔ جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت، اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے، مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ وہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ گھرانہ خوش رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہمان بھیجتا ہوں۔ دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش دیتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جس گھرانے پر اللہ مہربان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجتا ہے، وہاں کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ وہ کیسے پاپا؟ میں سمجھا نہیں۔ اچھا سنو، ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر مہمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک ایک کر کے مہمان کی تواضع کے متمنی ہوتے۔ مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا کر خود اس کے گھر میں پہنچائے جاتے تھے۔ کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا اچھے لوگ تھے۔ زمین پر بچھی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا، جس پر مکئی یا جوار کی روٹی، لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اگر پاپا جان آج کون سا دودھ لسی مکھن کا دور ہے، پیزا برگر کا دور ہے، بھائی وقت وقت کی بات ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ سنو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کی کہ اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آتا ہے، اس سے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی بات سن لی، اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون خانہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی، شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں
کہ مہمان لا لایا کرو، تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتے ہوئے دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خاتون خانہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو درس سے عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں، اس لیے مہمانوں کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، عمر کے منہ سے نکلا۔ سوری پاپا جان، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر مہینہ بھر رہیں۔ ننھی سہرش نے کہا۔ سبھی مسکرانے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔